بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جو ہمارا لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، دعا مانگ کے راتیں جاگ کے تو اتنی مشقتیں کر کے کیا حاصل ہونا ہے؟ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ تقدیر ملک یہ عام اور سادہ مسلمان کی دعا سے بدل جاتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ اب یہ میں نے جو تقدیر پر بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جو ہمارا لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، دعا مانگ کے راتیں جاگ کے تو اتنی مشقتیں کر کے کیا حاصل ہونا ہے؟ نہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس کرنی کے لیے اپنا کرتا نہیں بھیجا۔ حضرت اویس کرنی نے سجدے میں جا کر حضور کی نسبت سے امت کی مغفرت کے لیے دعائیں نہیں کی، یہاں تک کہ 3 حصے امت کی مغفرت کا آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا، تو حضرت عمر اور حضرت علی نہ جاتے تو مزید بھی آپ کی بحث اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات جاری تھی، تو وہ دعا نہیں تھی، وہ دعا تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شب برات کی رات میں ہم جو جاگ رہے ہیں، ہم جو جاگتے ہیں، یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس رات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ حضور اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں ہے، تو جب میں نے آپ کو ڈھونڈا دیکھا تو آپ قبرستان سے تشریف لا رہے تھے، جبکہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر، تمام کام تقسیم ہوتے ہیں اس رات میں۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، 7 آسمان ہیں، اس سے اوپر پھر کہاں تک مقام ہے، لامکان کا مقام کہاں تک ہے، سوچ اور فکر نہیں ہے انسان کی۔ تو شب برات کی رات جو نسبتیں حاصل ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ایک نسبت اس رات کو یہ ہے کہ اس رات کی برکت سے اللہ تعالی جو اس رات کو زندہ کرنے والا ہے اس کا دل زندہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ دل زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی کیسے دل زندہ کرتا ہے کہ جس دن سب مردہ ہوں گے نا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات جاگ رہا ہوگا۔ اس سے بڑی کیا برکت چاہیے، اس سے بڑا کیا فضل چاہیے جی۔ اور جس نے اس رات کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کی، خوشنودگی کے لیے عبادت کی کہ یا اللہ بس تو راضی ہو جا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی خاص نگاہ کرم کی تجلی فرماتا ہے۔ اس رات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ درخت لگا رہا ہے، ایک بندہ شادی کر رہا ہے، ایک بندہ مکان تعمیر کر رہا ہے، حالانکہ اس کی اولاد بھی کسی کی ہو جاتی ہے اور کسی کی ہونے والی ہوتی ہے، لیکن اس رات اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔
اسے نہیں خبر ہوتی، یہ فیصلہ بھی اسی رات ہوتا ہے۔ رزق کی فراغی، فیہا یفرق کل امر، عزت، ذلت، قرض کی ادائیگی، بیماری سے شفا یابی، غرض کے ہر زندگی کا پہلو رب تو فرماتا ہے کن، رب کا فرمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو اختیار ہے، اس نے کہنا ہے کن اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جو اس کے فرشتے ہیں وہ تو کن نہیں کہہ سکتے، وہ تو کن کے محتاج ہیں، تو اس نے ایک نظام کائنات بھی بنایا، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن چڑھ جاتا ہے، یہ اس کا نظام ہے اس دنیا کا۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، نظام کو چلانا کسی عام بندے یا کسی اور کا کام ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی چلا سکتا ہے۔ بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں یا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بغداد کے شہر میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا، ایک غیر مسلم تھا اور وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا مسلمانوں پر کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے مجھے دلیل دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ اب وہاں پر مجمع قریب میں اب قرآن سے وہ دلیل نہیں مانگ رہا تھا، وہ حضور کی سنت سے نہیں مانگ رہا تھا، اب کیسے دلیل دی جائے؟ تو بے شمار لوگ تھے لیکن دلیل نہ دینے کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ اب قریب تھا کہ وہ سارے کا سارا مجمع جو ہے وہ غیر مسلم ہو جاتا۔ ایسے موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک ننھا سے مراد نہیں، چھوٹی عمر والا جس کی ابھی داڑھی مونچھ بھی صحیح نہیں آئی تھی، وہ آگے بڑھے، اس نے کہا میں تمہیں دلیل دوں گا جو قرآن سے بھی نہیں ہوگی اور حدیث سے بھی نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس کے لیے کل تک کا وقت چاہیے۔ بات ہو گئی، طے ہو گئی۔ اس نے کہا میری دلیل مضبوط ہوئی تو تو ایمان لے آنا اللہ اور اس کے رسول پر، اگر میری دلیل کمزور ہوئی تو میں تیری بات مان لوں گا۔ طے ہو گئی، بات ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، وقت مقررہ پر سب لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ نوجوان نہ آیا، دیر ہو گئی، وقت گزرتا گیا، اس کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جب دیر ہو گئی تو اس نے اپنے دعوے بڑے بڑے کرنے شروع کر دیے، تو تھوڑی دیر میں دور سے گرد اڑتی نظر آئی تو لوگوں نے کہا شاید کہ کوئی آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم سب جو ہے میری طرح مشرک ہو جاؤ۔ تو بات یہاں پہنچی کہ اس کو دیکھ لیا جائے۔ جب وہ دور صاف ہوئی تو دیکھا وہی کل والا نوجوان۔ وہ جب پہنچا اس نے آتے ہی کہا کہ میں پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے دریا کے پار سے آنا تھا، مجھے کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو کشتی تو مجھے ملی نہ۔ سامنے ایک درخت تھا، وہ درخت خود چرا، اس کے پھٹے بنے اور وہ میری طرف آئے، میں اس پہ بیٹھا، میں بیٹھ کے دریا پار کر کے آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ وہ اور لال پیلا ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بھلا خود درخت چیر سکتا ہے، خود اس کے پھٹے بن سکتے ہیں، وہ خود تیر کے تیرے پاس آ سکتا ہے، اور تو اس پہ آ کے تو دریا پار کر کے تو ہمیں ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔
اس نوجوان نے کہا اچھا تم یہ میری جو دلیل ہے یا میری جو ایک مثال ہے اس کو تم رد کر رہے ہو، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ یہ جو اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے یہ خود بخود کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ سورج جو اپنے وقت مقررہ پر ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، یہ اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ یہ نظام کائنات جو ایک بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، یقیناً اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، اور اس ذات اور ہستی کے بغیر یہ ایسا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ذات اللہ کی ہے جو یہ سب چلا رہی ہے۔ اب بتاؤ میری دلیل کمزور ہے کہ مضبوط ہے؟ اب اس کی بات کے سامنے اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس دلیل پر دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اللہ تعالی کی ذات پوری کائنات کی محور ہے، یعنی کہ جس کی بھی جستجو اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ ہی کی ذات کی جستجو کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کوئی عمل سامنے نہیں ہے۔ کیا اللہ سوتا ہے؟ بولو، اونچی بات سے بولو، مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ سب معاشرہ قائم دائم ہے۔ اللہ سوتا ہے؟ اللہ بیٹھتا ہے؟ اللہ کوئی کھاتا ہے پیتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات انسان کی سمجھ شعور میں آنے والی نہیں ہے، لیکن وہ ہے، اور ایسی ہے کہ جب تمہیں قرار نہ آئے تو کہیں پر بھی بیٹھ کر تم اللہ سے کلام کرنا شروع کر دو کہ یا اللہ میں بے قرار ہوں، میں پریشان ہوں، مصیبت زدہ ہوں، قرض زدہ ہوں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، گھریلو ناچاکی سے پریشان ہوں، مولا میں اپنے معاملات سے بڑا پریشان ہوں، گناہوں کی وجہ سے میرا دل بوجھل ہے۔ کہیں پر بھی بیٹھ کے مسجد میں کرو تو کمال ہے نا، اس کا گھر ہے، اس کی برکت ہے، لیکن قید یہ نہیں ہے جہاں پر تمہارا دل کرے جگہ صاف شفاف ہو، گندگی والی نہ ہو، تو جب تم اس سے بات کرو تو رب کیا فرماتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔